جو کچھ آج میں تمہارے ساتھ کروں گا بہتر ہے کہ رومال منہ میں دبا لینا، ورنہ کمرے کے باہر سب تمہاری آوازیں سنیں گے۔ یہ سن کر آبرور کی جان حلق میں آئی تھی۔ اب شام صفدر نے اپنی ٹائی اتاری اور آبرو خوفزدہ ہوئی۔ آپ کیا اس ٹائی سے میرے ہاتھ باندھیں گے؟ وہ ڈر گئی۔ اب شام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اپنی پینٹ کی بیلٹ اتاری تو آبرو نے اپنی آنکھیں مینچ لیں۔ پلیز مارنا نہیں۔ آبرو کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اب شام کہنے لگا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ تمہیں لگتا ہے میں تمہیں ماروں گا؟ آبرو کہنے لگی، آپ مجھے اسی لیے کمرے میں لائے ہیں تاکہ مجھے… یہ کہہ کر وہ چپ ہوئی تھی، اپنے ساتھ ایک ہاتھ اپنا دوسرا بازو مسلنے لگی۔ اب شام اس کے پاس آیا، کہنے لگا، بازو سے آستین اوپر کرو، مگر وہ گھبرا کر نفی میں سر ہلانے لگی۔ اب شام کہنے لگا، دکھاؤ مجھے۔ یہ کہہ کر اس نے جیسے ہی اس کی آستین اوپر کرنی چاہی تو آستین ٹائٹ تھی۔ اس نے ایک جھٹکے سے بازو سے قمیض پھاڑی تو ہوش اڑ گئے۔ بازو پر، دادا جان، اگر یہ آپ کی ضد ہے تو ٹھیک ہے، پھر بھی میں آپ کا ہی پوتا ہوں، آپ کی پسند سے شادی کر لیتا ہوں، مگر میں اپنی پسند سے بھی شادی کروں گا۔ جس لڑکی سے آپ میرا نکاح کرنا چاہتے ہیں وہ صرف میرے نام پر بیٹھی رہے گی، اس کے علاوہ میں اس کا کوئی بھی حق ادا نہیں کروں گا۔ اب شام نے دو ٹوک جواب دیا، لیکن نصیر الدین بھی اپنی بات کے پکے تھے۔ کہنے لگے کہ میں نے اپنے دوست کو زبان دی ہے اور تمہاری بیوی آبرو ہی بنے گی۔ وہ کہنے لگی، کیا ہے دیکھیں گے، آپ اس لڑکی کی زندگی برباد کریں گے اسے میری بیوی بنا کر، کیونکہ میں اسے دیکھوں گا بھی نہیں۔ نصیر الدین کہنے لگے، یہ بات کی بات ہے، فی الحال میں اپنے مرتے ہوئے دوست کو زبان دے چکا ہوں، ہر صورت اور اس کے ساتھ کیا ہوا وعدہ نبھاؤں گا۔ اب شام کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ صاف کہہ دے چکا تھا کہ وہ اپنی پسند سے بھی شادی ضرور کرے گا، پھر بھی اس کے دادا نے اسے اپنے بازد تھے، آخر کیوں؟ بہرحال اس نے آبرو سے نکاح کر لیا، لیکن جب اسے رخصت کر کے گھر لے آیا تو گھونگھٹ میں ہی بیٹھی تھی۔ آبرو کو اس کمرے میں بٹھا دیا گیا تھا اور ابھی تک گھونگھٹ میں ہی تھی۔ اس نے نہ آبرو کا چہرہ دیکھا تھا اور نہ ہی اس کا گھونگھٹ اٹھانے کی کوشش کی تھی، زحمت کی تھی، بلکہ کمرے میں آتے ہی کہنے لگا کہ تم صرف میری کاغذی بیوی ہو، اگر میرا تم سے کوئی بھی تعلق نہیں، نہ ہی میں تم سے کوئی رشتہ قائم کرنا چاہتا ہوں، سمجھی تم؟ اس گھر میں صرف میرے دادا کے پسند سے آئی ہو، اس لیے مجھ سے کوئی امید مت رکھنا۔ میں ویسے بھی آج رات واپس لندن چلا جاؤں گا اور وہاں جا کر اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کر لوں گا اور پھر واپس کبھی نہیں آؤں گا۔ اور میرے دادا یہ بات اچھے طریقے سے جانتے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے مجھے نکاح کرنے پر مجبور کیا۔ دیکھو لڑکی، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں اور مجھ سے تعلق رکھنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ یہ کہنے کے بعد وہ کمرے سے جا چکا تھا۔ گھر میں کسی کو بھی نہیں پتا تھا، نصیر صاحب بھی نہیں جانتے تھے کہ پوتے نے رات 3 بجے کی فلائٹ سے واپس جانا ہے۔ یہ بات صرف اور صرف اب شام نے کسی کو بھی نہیں بتائی تھی۔ چپ چاپ وہ 2 بجے کے قریب ایئرپورٹ کے لیے نکل چکا تھا۔ اس کا دوست ہی اسے لینے کے لیے آیا تھا اور اسی نے ہی اب شام کو ایئرپورٹ چھوڑا تھا۔ وہ لندن واپس چلا گیا اور صبح ملازمہ جب دروازہ کھٹکھٹایا تو آبرو کی آنکھ کھلی۔ وہ اپنے کپڑے تبدیل کر کے وہ سو چکی تھی۔ اس نے آج سے پہلے کبھی بھی اب شام کو دیکھا ہی نہیں تھا اور نہ ہی دل میں کوئی ایسے جذبات تھے۔ اسے تو بس اپنے ایک ایسا گھر چاہیے تھا جس میں اس کی عزت محفوظ ہو، جہاں وہ اس کی عزت محفوظ رہ سکے، اور اس کے علاوہ اسے اور کچھ نہیں چاہیے تھا۔ بہرحال رات کو اب شام کی باتیں سن کر اس کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑا تھا، کیونکہ وہ خود بھی ایسا رشتہ نبھانے کے حق میں نہیں تھی جس میں زبردستی ہو۔ والدین ایک حادثے کا شکار ہو چکے تھے اور وہ اپنے دادا کے ساتھ رہتی تھی اور دادا ہی اس کی ذمہ داری اٹھا رہے تھے۔ اس نے ابھی فرسٹ ایئر میں داخلہ ہی لیا تھا جب دادا کو ہارٹ اٹیک آیا اور ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ تبھی انہوں نے اپنے دوست نصیر الدین کو بلایا اور اس وقت آبرو کے روئے جا رہی تھی۔ تبھی حشمت صاحب نے نصیر الدین سے کہا کہ والدین کے سامنے اپنے ہاتھ جوڑے اور کہا کہ میری پوتی کو اپنے گھر کی بہو بنا لو، مجھے تسلی رہے گی۔ اتفاق تھا کہ ان دنوں اب شام گھومنے پھرنے کے لیے پاکستان آیا ہوا تھا، بس 15 دن کے لیے۔ اب شام کے بڑے دونوں بھائی شادی شدہ تھے،
ان کی شادی ہو چکی تھی، ایک وہی رہتا تھا، لیکن وہ کسی بھی صورت اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ دونوں بھائیوں کی شادی، ایک وہی رہتا تھا لیکن کہہ رہا تھا کہ ابھی لائف انجوائے کرے گا۔ لندن میں اسے ایک لڑکی بھی پسند تھی جو کہ مسلم تھی اور مسلم فیملی سے اس کا تعلق تھا اور اسی سے وہ شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن نصیر الدین گھر والوں کو ابھی تک اس نے نشا کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا کہ دادا نے اس کے سر پر بم پھوڑ دیا تھا۔ وہ حشمت صاحب سے وعدہ کر کے آئے تھے کہ چند دنوں میں ہی دونوں کا نکاح ہو جائے گا۔ اب شام کا نکاح آبرو سے پڑھا دیں گے، کیونکہ حشمت صاحب کے پاس وقت بہت کم تھا۔ ہارٹ اٹیک آنے کی وجہ سے ان کی صحت بہت زیادہ کریٹیکل تھی۔ جس دن نکاح ہوا تھا رخصتی ہوئی، اب شام واپس لندن چلا گیا اور اسی شام حشمت صاحب بھی ہاسپٹل دم توڑ چکے تھے۔ آبرو بہت روئی تھی، وہ تنہا رہ چکی تھی۔ بہرحال نصیر الدین نے حشمت صاحب کی تدفین کی اور آبرو کا بھی بہت خیال رکھنے لگے تھے۔ وہ سیدھی سادی سی لڑکی تھی اور ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کا پہننا، اوڑھنا، اٹھنا بیٹھنا سب ایسا ہی تھا، عام سی لڑکیوں جیسا، لیکن نصیر الدین کی فیملی براڈ مائنڈڈ اور پڑھی لکھی تھی۔ ان کی اپنی بہو یعنی کہ ابشام کی والدہ رضوانہ بیگم ساڑیاں پہنتی تھی اور دونوں بڑی بہوؤں کا بھی یہی حال تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ ابشام اپنی مرضی سے شادی کرے، وہ جس لڑکے سے شادی کرے چاہتا تھا، لیکن سسر کے سامنے ابھی بھی ان کی نہیں چلتی تھی۔ اتنی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ ابشام کے نکاح پر اپنے سسر کے سامنے اختلاف کرتی، کیونکہ جہانگیر صاحب نے منع کر دیا تھا۔ کہتے تھے کہ ابا نے کہہ دیا تو نکاح اب کرنا پڑے گا، بے شک وہ لڑکی ابشام کے نام پر ساری زندگی ہی کیوں نہ بیٹھی رہے۔ جہاں 10 ملازمہ کھا پی رہی ہیں، وہ بھی زندگی گزار رہی ہیں، ایک وہ لڑکی بھی گزار لے گی، لیکن میں اپنے ابا کے سامنے اختلاف نہیں کر سکتا۔ آبرو کو نصیر الدین کے علاوہ کوئی بھی اس گھر میں پسند نہیں کرتا تھا۔ عزت دینا تو بہت دور کی بات تھی۔ آبرو بھی کافی نروس ہی رہتی تھی، ماحول بالکل الگ تھا۔ اس نے تو اپنے دادا کے گھر میں بھی بہت سے پرندے پال رکھے تھے، مرغی کے بچے، بکری کے بچے۔ اس کا ان کے ساتھ بہت لگاؤ تھا، ان کو کھانا ڈالتی تھی، ان کے ساتھ ٹائم گزارتی تھی، وقت گزر جاتا تھا۔ لیکن یہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ کسی کو دانا ڈالتی، پورا دن اپنے آپ کو انہی کاموں میں مصروف رکھتی تھی۔ اب یہ بھی نہیں کہ وہ پڑھی لکھی نہیں تھی، میٹر کیا تھا اور 11ویں جماعت میں بھی پڑھ رہی تھی کہ اچانک دادا کی طبیعت بگڑ گئی تھی۔ نصیر الدین نے وعدہ تو کیا تھا کہ آگے پڑھے گی، لیکن تعلیم دلوائیں گے۔ آبرو نے اب شام کو دیکھا تک نہیں تھا، جس کی وجہ سے اس کے دل میں کوئی ایسے جذبات تک بھی نہیں تھے۔ بس ہر وقت اپنے دادا کو یاد کرتی۔ 3 دن تو آبرو کو کھانے پینے کے لیے تک ہوش نہیں تھا، بس اپنے دادا کو یاد کر کے روتی تھی۔ گھر میں فی الحال کسی نے بھی اسے کوئی کام نہیں کہا تھا، وہ اپنے کمرے تک محدود تھی۔ ایک کمرہ اسے دے دیا گیا تھا اور وہ وہیں رہتی تھی۔ چند دن تو ملازمہ ہی کمرے میں اسے کھانا دے جاتی تھی، لیکن اس کے بعد اب شام لندن گیا اور رضوانہ بیگم نے اس کا کمرہ چینج کروا دیا۔ کہنے لگی کہ تم اس کمرے میں رہو، اس کمرے میں اب شام کے کچھ ضروری کاغذات ہیں کہ وہ گم نہ ہو جائے۔ وہ اب شام کا کمرہ تھا اور بند رہے گا، کیونکہ اس کے بہت ضروری کاغذات وہاں پڑے ہوئے ہیں۔ بہرحال 8 دن گزرنے کے بعد نصیر الدین نے آبرو کو کالج میں داخل کروا دیا تھا۔ اب وہ ڈرائیور کے ساتھ کالج جاتی اور واپس آتی تو کوئی بھی اس سے سیدھے منہ بات تک نہیں کرتا تھا۔ اب شام کی دونوں بھابیاں اسے حقارت کی نظر سے دیکھتی تھیں، جیسے وہ کوئی گری بڑی چیز ہو۔ ظاہر سی بات ہے، جب شوہر ہی پہلی بیوی کو چھوڑ کر شادی کی پہلی رات ہی چھوڑ کر چلا جائے تو اس سے نفرت کا اظہار کرے تو اس کی فیملی کیا اسے حق عزت دے گی۔ اب وہ بہت نروس ہی تھی، کیونکہ اس کا پہننا اوڑھنا سادہ تھا، بہت سادہ تھا، اور شلوار قمیض پہنتی تھی، سر پر دوپٹہ رکھتی تھی اور اب شام کی دونوں بھابیاں کافی ماڈرن تھیں۔ کبھی کبھی تو موڈ ہوتا تو گھر میں بھی جینس کی پینٹ اور شرٹ پہن کے گھومتی تھی، دوپٹہ لینا تو انہیں یاد تک نہیں ہوتا تھا۔ بہرحال چند ہی دنوں میں ایسا ہی چلتا رہا، لیکن پھر ایک دن نصیر صاحب ایک بار خود ہی اسے آبرو کو مارکیٹ لے گئے اور وہاں پر برانڈ کے اچھے کپڑے دلوا دیے تھے۔ کہنے لگے تم اس گھر کی ملازمہ نہیں ہو جو اتنے سادے سے کپڑوں میں گھومتی پھرتی رہتی ہو، ارے مہنگے اور اچھے کپڑے پہنا کرو، اس گھر کی بہو ہو۔ ایک نصیر الدین تھے جو آبرو کو پیار بھی کرتے تھے اور عزت بھی دیتے تھے، اسی لیے وہ زیادہ تر اپنا وقت نصیر الدین کے ساتھ ہی گزارنے لگے تھے۔
وہ انہیں دادا جی بھی کہتی تھی، اور نصیر الدین بھی اسے بہت زیادہ حق کھانے پینے کا، ان کی دوائیوں کا خیال رکھنے لگی۔ کہنے لگی دادا جی مجھے پرندے پالنے کا بہت شوق ہے، مجھے بکری کے بچے بہت اچھے لگتے ہیں، میرے دادا جی کے گھر میں سب چیزیں تھیں، لیکن جب مجھے آپ کے ساتھ آنا پڑا تو میں نے وہ سب کچھ اپنی پڑوسن میں، اپنے پڑوس میں اپنی سہیلی کو دے کر آ گئی تھی۔ کیا میں کیا میں یہاں یہ سب کچھ پال سکتی ہوں؟ نصیر الدین کہنے لگے کیوں نہیں، پوری چھت خالی ہے، تم جتنے چاہے پرندوں کے پنجرے کو ہوگی میں منگوا دوں گا۔ وہ خوش ہوگی تھی، اور اگلے ہی دن نصیر الدین نے بہت سارے پنجرے رکھوا دیے تھے۔ نصیر الدین نے اوپر چھت پر پنجرے رکھوا دیے جہاں آسٹریلین رنگ برنگی قسم کے طوطے تھے۔ اب شام کا زیادہ تر وقت ابرو چھت پر اپنے پرندوں کے ساتھ ہی گزارتی تھی۔ جب ایک بار اب شام کے بڑے بھائی سگنل نہ ہونے کی وجہ سے چھت پر گئے تھے، اصفر کی نظر اس پر پڑی۔ اتفاق سے وہ فون کے سگنل نہ ہونے کی وجہ سے چھت پر آیا تھا، اور اسی وجہ سے فون پر باتیں کر رہا تھا جب اس کی کھلکھلاتی ہوئی آواز اس کے کانوں میں پڑی تھی۔ پلٹ کر دیکھا تو وہ ایک خوبصورت لڑکی تھی جس کی کمر تک بال کھلے تھے، اور دیکھ کر فون پر بات کرنا ہی وہ بھول گیا تھا۔ آج تک اس نے آبرو کو دیکھا تک نہیں تھا، بس یہ پتا تھا کہ اب شام کا نکاح ایک لڑکی سے زبردستی کروایا گیا ہے۔ دادا جی نے ایک غریب لڑکی سے کروا دیا جو صرف کاغذی رشتہ ہے، کاغذی نکاح ہے۔ وہ لڑکی اس گھر میں بے ضروری سامان کی طرح ہی پڑی رہے گی۔ آبرو کی اس جانب پوچھ تھی، وہ پرندوں سے باتیں کر رہی تھی اور ان کو دانا ڈال رہی تھی۔ جیسے ہی وہ پرندوں کو دانا ڈال کر فارغ اور اس کی بات سمجھ رہے تھے اور باتوں کا جواب بھی دے رہے تھے۔ کچھ دیر وہ اس لڑکی کو بڑی محویت سے دیکھتا رہا، اور وہ لڑکی مشرقی حسن سے مالا مال تھی، سادگی میں بھی کمال کا حسن رکھتی تھی۔ اصفر نے فون جیب میں رکھا اور چلتا ہوا بالکل آبرو کے پیچھے کھڑا ہوا تھا۔ کہنے لگا اے لڑکی کیا کر رہی ہو یہاں؟ اپنے عقب سے ایک مردانہ آواز سن کر آبرو بری طرح سے اچھلی تھی۔ جیسے ہی پلٹ کر اس نے دیکھا تو بری طرح سے گھبرا گئی، سر پر دوپٹہ لیا اور کہنے لگی السلام علیکم بھائی۔ اس کو پتا تھا کہ اصفر اور عمران اب شام کے بڑے بھائی ہیں۔ وہ کہنے لگا یہاں کیا کر رہی ہو؟ کون ہو تم اور میں بھائی تمہارا کہاں سے ہوا؟ وہ ابھی بھی ٹھیک سے یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ لڑکی وہی ہے جو اب شام کی بیوی ہے یا کوئی اور ہے ملازمہ۔ وہ کہنے لگی آپ رشتے میں میرے جیٹھ لگتے ہیں تو میں آپ کو بھائی کہوں گی نا۔ یہ سن کر اصفر ہنسنے لگا، کہنے لگا کون سا جیٹھ؟ جب میرا بھائی تمہیں اپنی بیوی ہی نہیں مانتا تو میں تمہارا جیٹھ کہاں سے ہو گیا؟ یہ کہہ کر اس نے اگلے ہی لمحے آبرو کا ہاتھ پکڑا تھا۔ آبرو تو گھبرا گئی، کہنے لگی یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میرا ہاتھ چھوڑیں۔ کہنے لگا اگر تم چاہو تو میں تمہیں خوش رکھ سکتا ہوں۔ دیکھو نا ساری زندگی تم میرے بھائی کے نام پر کیسے بیٹھی رہو گی، کیسے گزار سکتی ہو؟ اب شام لندن سے واپس نہیں آنے والا، ارادہ ہی نہیں رکھتا، اور اس جوانی میں اپنے جذبات سنبھالنا کسی بھی لڑکی کے لیے آسان نہیں۔ دیکھو کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی، اور ایسی باتیں وہ پہلی بار سن رہی تھی، پوری طرح سے ڈر گئی تھی، اسے اندازہ ہی نہیں تھا۔ جلدی سے اپنا ہاتھ چھڑا کر سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے وہ نیچے کی جانب اتری تھی اور نصیر الدین کے کمرے میں گئی۔ نصیر الدین وہ اس وقت سو رہے تھے، پہلی بار بے ساختہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اور اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس گھر میں اس کو اس قسم کی باتیں سننا پڑیں گی جسے وہ اپنا محفوظ مقام سمجھ رہی تھی۔ آج اسے وہاں پر اس نے اپنی سسکیوں کو اپنے منہ پہ رکھ کے دبایا تھا۔ یہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اسے یہ بات نصیر الدین کے بتانی چاہیے یا نہیں بتانی چاہیے۔ اگلے روز جیسے ہی وہ کالج سے واپس آئی تو کافی چپ سی تھی۔ نصیر الدین صاحب رات کے کھانے میں بھی یہ سب لوگ ٹیبل پر ہوتے تھے، لیکن اس کی کوشش ہوتی تھی کہ اسے کھانا اپنے کمرے میں ہی کھائے یا پھر نصیر الدین کے کمرے میں کھا لیا کرے، یہی کوشش ہوتی تھی۔ لیکن آج تو وہ بھی ٹیبل پر بیٹھے تھے، اس لیے کہنے لگی کہ آبرو بیٹا ادھر آؤ، کھانا ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھایا کرو۔ نصیر الدین نے اسے اپنے برابر میں بٹھا لیا اور کہا، اور عین سامنے کرسی پر اصفر ہی بیٹھا تھا اور اسی کو اپنی بڑی وارفتگی سے دیکھ رہا تھا۔ آبرو کنفیوز سے ہونے لگی تھی، حالانکہ اصفر کے برابر میں اس کی بیوی بھی بیٹھی ہوئی تھی، لیکن نظریں اس کی آبرو کی طرف تھی۔ اصغر اپنا ہاتھ آبرو کے پیر پر
ऊपर रख चुका था। वो बुरी तरह से झिझकी तो मुस्कुराने लगा। अब्रू ने अपना पाँव पीछे कर लिया, छत की तरफ इशारा करने लगा कि छत पर आओ, तुम से काम है। लेकिन वो नजरें झुकाए चुपचाप खाना खाने में मसरूफ थी। नसीरुद्दीन उसे पूछते रहे कि बेटा, कॉलेज में तुम्हारा दिल तो लग गया? वो कहने लगी, जी दादाजी। रिजवाना बेगम माथे पर बाल डाले उसे ही देख रही थी और उनको वो लड़की एक आंख अच्छी नहीं लगती थी जो ज़बरदस्ती इनके गले पड़ी थी। वो सिर्फ नसीरुद्दीन की वजह से ही खामोश थी, नहीं तो उसे चलता बनता कर देती, वरना शायद इसे घर में दाखिल भी ना होने देती, क्वार्टर में रखती। बहरहाल अगले रोज़ जब आबरू कॉलेज से बाहर आई तो ड्राइवर की जगह असफर गाड़ी में बैठा था और उसी का इंतज़ार कर रहा था। वो बुरी तरह से घबराई कि ये कहकर कि मुझे लेने क्यों आए, लेकिन बहरहाल उसे गाड़ी में बैठना था, घर जाना था। जैसे ही उसने पिछली नशिस्त का दरवाज़ा खोला चाहा, असफर ने फ्रंट सीट का तरफ इशारा किया और फिर वहीं वहीं का लॉक भी खोला था। असफर की गाड़ी खिड़की के पास आए और कहने लगे, असफर भाई मैं पीछे बैठूंगी। वो कहने लगा, मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ और मुझे दोबारा से भाई कहने की ज़रूरत भी नहीं है, समझी तुम इसलिए आगे बैठो, तुमसे कुछ बात करनी है। वो बेहद नर्वस थी, क्या पता उन्हें क्या बात करनी है। बहरहाल आगे आकर बैठ गई क्योंकि उसे घर के रास्तों का पता नहीं था। आबरू ने अपना बैग पीछे रख लिया और खुद भी बिल्कुल खिड़की के साथ होकर बैठ गई थी। असफर ने जब उसे यूं देखा तो कहने लगा, सीधी होकर बैठो, खिड़की के साथ क्यों चिपक कर बैठ गई हो? चिपकने का इतना ही शौक है तो मेरे साथ चिपक जाओ, मैं तुम्हें कुछ न कुछ फ़ायदा ही होगा। वो कहने लगी, आप कैसी बातें कर रहे हैं, प्लीज़ मेरे साथ गाड़ी तेज़ ज़रा चलाइए, मुझे घर जाना है। वो कहने लगा कि तुम्हें जल्दी क्या है? देखो मैंने तुमसे उस रात भी छत पर कुछ कहा था, तुम नज़रअंदाज कर गई। कल भी तुम्हें इशारा किया था कि ऊपर छत पर आओ, मैं काफ़ी देर तुम्हारा इंतज़ार करता रहा लेकिन तुम नहीं आई। देखो अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो बहुत नुकसान में रहोगी। ऐसा ऐसा करो कि रात को अपने कमरे का दरवाजे को लॉक मत लगाना मत करना, खुला रहने देना। मैं जब आऊँगा चुपचाप तुम्हारे कमरे में चला जाऊँगा, किसी को कानो कान भी खबर नहीं होगी। साथ साथ वो गाड़ी चला रहा था और साथ साथ उसके साथ गैर मुनासिब किस्म की गुफ्तगू भी कर रहा था। आबरू का बस नहीं चाह रहा था कि गाड़ी से नीचे उतर कर कहीं भाग कर जाए। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन जैसे ही वो घर पर पहुंची तो सीधा अपने कमरे की में भागती ही भी गई थी। कमरे की कुंडी लगाकर वो रोने लगी थी। क्या क्या करें, ये शख्स तो उसे बर्बाद करने पर तुला हुआ है। ये सोचने लगी कि नसीरुद्दीन साहब सब कुछ कह दे। रात को वो सो रही थी, तब उसे लगा कि दरवाजे पर दस्तक हो रही है। ये देखकर तो उसकी जैसे जान ही निकली थी, लेकिन चुपचाप से अपना कंफर्ट लपेट कर आंखें मीच चुकी थी। लेकिन कुछ देर बाद उसे लगा कि जैसे कमरे की खिड़की खुली है और उसकी तो गोया जान निकली थी। दरवाजे तो उसने अच्छी तरह लॉक किया था, लेकिन खिड़की की तरफ उसका ध्यान ही नहीं गया। और वैसे भी खिड़की बंगले की पिछली जानिब खुलती थी और जहाँ मुलाजमीन के क्वार्टर वगैरह भी बने हुए थे। आज तक कभी किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई थी कि उस खिड़की की तरफ झांके। खुलता हुआ कोई उस कमरे में आया था और आबरू की गोया जान निकली थी। दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। जब उसे असफर की आवाज़ आई, कहने लगा था ना, तुमसे बोला था ना दरवाज़ा लॉक मत करना। तुम क्या समझती हो कि तुम दरवाज़ा बंद करोगी तो क्या मैं तुम तक पहुंच नहीं पाऊंगा? वो उठकर बैठ गई थी और अपने दुपट्टा खुद पर लपेट लिया और कहने लगी, खुदा के लिए अब आप यहाँ से चले जाए, मैं इस किस्म की लड़की नहीं हूँ। बस फिर उसे जेब से सिगरेट निकाली और सुलगाने लगा और कहने लगा, लेकिन मैं तो इसी किस्म का आदमी हूँ, तुम्हें पता है। इस बंगले की कई मुलाजमीन को मैं ऐसे ही खुश करता हूँ। सोच कर हकला गई, साथ में पैसे भी देता हूँ। उसने अपनी आंख वीक करके कहने लगा और वो कहने लगा, मैं आपकी बहनों जैसे हूँ, खुदा के लिए आप जाए यहाँ से। असफर की बात सुनकर तो वो डर गई थी और कहने लगा, चलो शाबाश, मुझे खुश करो, मैं तुम्हें पूरे 10,000 दूंगा। अबरू कहने लगी, अगर आप यहाँ से नहीं गए तो मैं शोर मचा दूंगी। ये कहते ही उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, बचाओ 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 कहना शुरू कर दिया। असफर तो बुरी तरह से घबरा कर खिड़की से बाहर भागा तो जल्दी से आबरू ने खिड़की बंद की और धड़कते दिल के साथ दरवाज़ा खोला। सामने रिजवाना बेगम कहने लगी,
کیا ہوا؟ کیوں شور مچا رکھا ہے؟ کہنے لگی مجھے لگا کہ میرے کمرے میں کوئی چور آ گیا ہے۔ عین اسی وقت لاؤنج سے اندر اسفر داخل ہوا تھا۔ کہنے لگا کیا ہوا؟ کس بات کا شور ہے؟ اسفر نے بہت ہی محتاطانہ انداز اپنایا تھا۔ رضوانہ بیگم کہنے لگی پتہ نہیں، اسے لگ رہا ہے جیسے کوئی چور اس کے کمرے میں آ گیا۔ وہ کہنے لگا میں دیکھتا ہوں۔ پھر کمرے کی ہر چیز دیکھی۔ رضوانہ بیگم کہنے لگی کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہے، یہ جھوٹ بول رہی ہے، یہ لڑکی جان بوجھ کر ہمیں رات کو بے آرام کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ رضوانہ بیگم کہنے لگی تم اس وقت کہاں تھے؟ کہنے لگا میرا ایک دوست آیا ہوا تھا، اس سے ملنے گیا تھا اور پھر ابھی بس واپس آیا کہ چیخوں کی آواز سنائی دینے لگی۔ وہ جھوٹ بول گیا تھا۔ ابرو نے دروازہ بند کر کے لاک کر دیا، لیکن باہر رضوانہ بیگم نے اسفر سے کہنے لگا اس لڑکی کو کیوں آپ نے پال رکھا ہے؟ ارے اسے ملازمین کے ساتھ کوارٹر میں سلایا کریں۔ رضوانہ بیگم کہنے لگی میرا بس چلے تو ایسے کروں، پر تم جانتے ہو نا اپنے دادا کو، اس نے اس لڑکی کو ہمارے سر پر ہماری بہو بنانے کا خواب دیکھا ہے۔ پتہ نہیں یہ بڈھا کب مرے گا اور کب ہماری جان چھوٹے گی۔ اس لڑکی سے اس کی اصل اوقات یاد دلانا چاہتی ہوں۔ اندر بیٹھی ابرو ان دونوں کی باتیں سن کے رو رہی تھی۔ بہرحال اسفر نے اگلے روز اسے چھت پر بلایا تھا اور پھر پرندوں کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے دیکھا تو منہ میں ڈالا ہوا سگریٹ اس کے بازو پہ لگا دیا۔ بری طرح سے بلبلا اٹھی تھی اور اسے اس قدر درد ہوا تھا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکی۔ اس کی قمیض پر سوراخ ہوا اور گوشت میں جلتا ہوا سگریٹ پہ بس ہوا تھا تو وہ ابرو تڑپ کر رہ گئی تھی اور کہنے لگی یہ کیا کیا آپ نے؟ آپ انسان نہیں ہیں، جانور۔ وہ رو رہی تھی کیونکہ خون بہنے لگا تھا۔ جلن شدت سے ہو رہی تھی اور وہ کہنے لگا یہ تو ایک ڈیمو ہے، اگر تم نے دوبارہ چیخنا جلانے کی کوشش کی تو یاد رکھنا تمہارا پورا وجود سگریٹ سے داغدار کر دوں گا اور مجھے کوئی نہیں پوچھے گا۔ اور ہاں، اگر تم نے میرے دادا کو کچھ بھی کہنے کی کوشش کی، بتانے کی کوشش کی تو وہ دن تمہارا اس گھر میں آخری دن ہوگا۔ کہاں جاؤ گی پھر؟ کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی، یہاں تو میں بچانے والا بھی کوئی نہیں۔ ارے تمہارا تو اپنا شوہر تمہیں چھوڑ کر چلا گیا، ہم سے کیا امید رکھتے ہو؟ میں تو تم پر احسان کر رہا ہوں، تمہارے جذبات بھی ٹھنڈے رہیں گے اور تم بھی اس گھر میں بسی رہو گی، ورنہ میں جا کے ڈرائیور مالی میں کسی بھی ملازم کے ساتھ تمہیں بدنام کر دوں تو جو دادا تمہیں عزت سے یہاں لائے ہیں وہ دھکے دے کر نکال دیں گے۔ یہ سن کر تو آبرو بے حد گھبرا گئی تھی اور ڈر گئی تھی۔ جلدی سے نیچے چلی گئی، اپنے کمرے میں جا کر رونے لگی اور کس قدر بڑی مصیبت میں پھنس چکی ہے۔ اب اسے احساس ہوا تھا کہ وہ شوہر پاس نہ ہو تو اس کی عزت نہ دے تو عورت کو نہ کوئی تحفظ ملتا ہے اور نہ ہی عزت ملتی ہے، بلکہ اپنی عزت کا خوف ہی رہتا ہے۔ لیکن بار بار اسفر کا اصرار ہونے لگا اور وہ اس کی خواہش کو پورا کرے۔ جب بھی وہ انکار کرتی تو وہ بہانے سے کبھی کچن میں چلا جاتا، جلتا ہوا سگریٹ اس کی کمر میں لگا دیتا تو وہ تڑپ کر رہ جاتی، لیکن اف تک بھی نہ کر سکتی تھی۔ وہ اتنی ہوشیاری سے سب کچھ کرتا کہ کسی کی بھی نظروں میں نہیں آتا تھا۔ چاہتا تھا کہ ابرو اپنی زبان بند کرے اور اس کے بعد مان لے کہ ایک دن نصیر الدین صاحب کی طبیعت بگڑی اور ان کے سینے میں بہت شدید درد ہوا تھا۔ ویسے بھی دل کے مریض تھے، ہاسپٹل جاتے ہی دم توڑ چکے تھے اور اس دن سے ہی مانو میں ابرو کو پھوٹ کر روئی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اب اس کی زندگی میں کون سی مشکلات آنے والی ہیں۔ لیکن اس نے پھر بھی صبر کا پیمانہ نہیں چھوڑا۔ دادا کے انتقال پر اب شام کو بھی آنا پڑا۔ جس لڑکی سے وہ محبت کرتا تھا وہ لڑکی اسے برے طریقے سے ٹکرا چکی تھی، کیونکہ اس لڑکی کو کوئی اور امیر آدمی مل گیا تھا۔ اب شام بہت ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ واپس آیا اور دادا کی تدفین کے وقت پہلی بار اس نے ابرو کو دادا جی کا کفن پکڑتے ہوئے پھوٹ کر روتے دیکھا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ یہ لڑکی کون ہے۔ لڑکی بے حد معصوم اور خوبصورت تھی، یہی کوئی مشکل سے 17 سال کی تھی اور اسے لگا کہ شاید کوئی ملازمہ ہے، کیونکہ دادا جی کا رویہ اپنے ملازمین سے بھی بہت اچھا تھا۔ سب انہیں دادا جی ہی کہتے تھے اور جب وہ دادا جی کہہ کر روئے جا رہی تھی، دوسری طرف ابرو نے آج تک اب شام کو دیکھا تک نہیں تھا، کبھی اس کی تصویر دیکھنے کا بھی شوق نہیں ہوا تھا۔ ابرو کو پتا تھا کہ وہ اس کی انتقال پر ضرور آئے گا، اس کی تصویر دیکھنے کا بھی اتفاق نہیں ہوا تھا، اور ابرو کو پتا تھا کہ دادا کے انتقال پر اب شام واپس آ چکا ہے۔
बहरहाल नसीरुद्दीन को दफना दिया गया। आबरू अपने कमरे में रो रही थी। जब मेहमानों के जाने के बाद रिजवाना बेगम उसके कमरे में आई, कहने लगी, जिस शख्स के बलबूते पर तुम इस दर्द के अंदर रह रही थी वो तो अब चला गया, इसलिए अब हम तुम्हें तुम्हारे औकात में रखेंगे। चलो खड़ी हो यहाँ से। वो कहने लगी, कहाँ जाओ? अबरू को लगा कि शायद रिजवाना बेगम उसे घर से धक्के देकर निकाल देंगे। कहने लगी, जाओ जाके क्वार्टर में लेटो, आज के बाद क्वार्टर में ही रहना। घर के छोटे मोटे काम आज के बाद तुम ही करोगी। वो अपनी अलमारी से अपने कपड़े और किताबें, अपना बैग उठाकर बाहर आ गई। मुलाजमा ने उसे एक क्वार्टर भी दिखा दिया था जहां उसने अपने कपड़े अलमारी में रखे। छोटा सा कमरा था, एक चारपाई बची हुई थी और छोटा सा टेबल और कुर्सी भी थी। टेबल पर उसने अपना बैग रखा। सोचने लगी कि पता नहीं अब उसकी जिंदगी में कौन कौन सी मुश्किलात देखनी पड़ेंगी, पता नहीं आगे पढ़ भी पाएगी या नहीं। बहरहाल और दिन गुजर गया था। घर के छोटे मोटे काम वो कर रही थी। अब शाम की नज़र उस पर पड़ी तो उसे लगा कि वाकई ये लड़की कोई मुलाजमा ही है, लेकिन लड़की बहुत खूबसूरत थी। अभी तक उसे कहीं भी अपनी बीवी नजर नहीं आ रही थी जिसको उसने दादा जबरदस्ती उसके साथ बांध दिया था। एक बार उसने रिजवाना बेगम से पूछा, कहने लगा, मॉम क्या वो लड़की वापस चलेगी? रिजवाना बेगम कहने लगी, कौन सी लड़की? अब शाम कहने लगा, वही जिससे दादाजी ने मेरा निकाह किया था, उसके किसी दोस्त की पोती थी। रिजवाना बेगम कहने लगी, हैरत से उसे देखा कि क्या तुमने कभी उसे नहीं देखा? कहने लगा, नहीं, घूंघट में थी, मैं तो उसे दरवाजे से ही बातें सुनाकर बाहर निकल गया था, मैंने तो उसे नहीं देखा। रिजवाना बेगम ने सुकून का सांस लिया और कहने लगी कि वो चलेगी, किसी लड़की के साथ उसका चक्कर चल रहा था। अब शाम ने दोबारा नहीं पूछा और एक बार सुबह जॉगिंग के लिए अपना ट्रैक सूट पहनकर वो निकला। देखा तो वही लड़की यूनिफॉर्म में चौकीदार से बातें कर रही थी। कहने लगी, चौकीदार बाबा मुझे बताए ना कि यहाँ मेन रोड से मेरे कॉलेज कौन सी बस जाएगी? वो कहने लगे, बेटा मुझे क्या पता तुम्हारा कॉलेज कहाँ है। तभी अब शाम चलता हुआ उनके पास आया और कहने लगा, आप खुद क्यों नहीं छोड़ाते कॉलेज? अभी तो यहाँ किसी पहरेदार की ज़रूरत नहीं जाएगी, इसे छोड़ आए। चौकीदार कहने लगा, जी छोड़ आता हूँ। अब शाम को लगा कि शायद वो चौकीदार की बेटी है। चौकीदार उसे मेन रोड पर ले गया। फिर किसी से पूछा कि गर्ल्स कॉलेज से कौन सी बस जाएगी। अबरू को उसके मतलूबा बस में बिठाकर वापसी का किराया भी चौकीदार नहीं दिया था, क्योंकि वो जानते थे कि वो उस घर की बहू है और ये भी जानता था कि घर वालों का रवैया उसके साथ कैसा है। कॉलेज तो अबरू चली गई थी, लेकिन वापसी में समझ नहीं आ रहा था कि बस में बैठकर आई थी, इसलिए बस स्टॉप पर खड़ी बहुत घबराई हुई थी। उस पर बारिश शुरू हो गई थी और वो भीग चुकी थी, रो भी रही थी। अब क्या करे, कहाँ जाए और कहाँ नहीं। इत्तेफाक था कि अब शाम अपनी गाड़ी में से वहीं गुजर रहा था और आबरू को देखकर उसने गाड़ी उसके पास खड़े कर दी। अब शाम को देखकर तो आबरू घबरा गई थी। उसे नहीं पता था कि ये कौन है, बस ये पता था कि कोई मेहमान है, इनके घर आया हुआ है। अब शाम ने खिड़की का शीशा नीचे किया था और कहने लगा, गाड़ी में बैठो, मैं भी घर जा रहा हूँ। कहने लगी, नहीं नहीं, मुझे किसी के साथ नहीं जाना।